السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں، عمر میں، رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کے اہل و اقارب کی حفاظت فرمائے، بالخصوص جو دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تمام مرحومین مومنین کی مغفرت فرمائے، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو ساتھیوں، میں آج حاضر آیا ہوں جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ کس پر قربانی واجب ہے، یہ بتانے کے بعد میں ضرور بتاؤں گا یہ آپ کو کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے اور بڑے جانور میں شرکت کے کیا مسائل ہیں، یہ ساری باتیں لے کے میں حاضر آیا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ قربانی میں شرکت کے مسائل کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا اوپر بیان ہوا، یعنی جو میں بتا چکا ہوں کہ قربانی کس پر واجب ہے، مالک نصاب پر، مالک نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس زائد مال ہوں، یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں۔ یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی میں شرکت کے کیا مسائل ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کا بیان ہو چکا ہے تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے۔ اونٹ گائے بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ 7واں حصہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور حصہ کے لیے لائے آپ اور اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک اگزامپل اور ایک اداہرن مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ 7,000 کی آپ نے بھینس خرید کے لائی، یہ مثال کے لیے ہے، 7,000 کی ملے گی نہیں۔ 7,000 کی بھینس لایا آپ نے اور 7 لوگ حصہ لے رہے ہیں اس میں، تو ایک آدمی کا حصہ آیا 1,000 روپے۔ تو جو بھی گوشت اس کو ملے گا 1,000 کا، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں 1,000 نہ دے کر کے 800 دے دوں، 700 دے دوں، 500 دے دوں اور گوشت کم لے لوں گا میں، تو کسی کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 7ویں حصے سے کم کا حصہ لینا جائز نہیں ہے۔ وہی بتا رہے ہیں کہ 7واں حصہ واجب ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں، 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ کیا مطلب؟ 7 حصے دار سے کم لوگ ہیں، یعنی حصہ تو 7 ہی بٹے گی، 7 ہی حصہ لگے گا اس میں، لیکن 4 لوگوں نے مل کے قربانی پوری کر لی جانور کی، 3 لوگوں نے مل کر کے پورا حصہ لے لیا، یعنی 4 لوگ 5 لوگ جتنا لوگ، جیسے مثال کے طور پہ 4 لوگ سمجھ لیجیے ایک بھینس کی قربانی کرنا چاہتے ہیں اور 4 لوگ پیسہ مل کے دینا چاہتے ہیں کہ 4 ہی لوگ حصہ لے لیں۔ تو ایک آدمی نے اپنے باپ دادا کے نام سے، دادی دادا کے نام سے 2 حصہ لے لیا، اپنے باپ کے نام سے، ماں کے نام سے 2 حصہ، 4 حصہ لے لیا۔ ایک ہی آدمی نے ایک حصہ اپنے نام سے لے لیا، 5 حصہ تو اکیلے وہ لے لیا، باقی بچا 2 حصہ، ایک حصہ 2 لوگوں نے لے لیا، تو 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ مل کر کے کئی لوگوں کے نام سے حصہ لے کر کے قربانی کروا سکتے ہیں۔ حصہ لینے والے 2 رہیں، 4 رہیں، 5 رہیں، لیکن حصہ 7 ہی وہ لیں گے، تو اس طرح قربانی کرنا جائز ہے، قربانی میں حصہ لینا جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 7 حصہ ہے تو 7 الگ الگ لوگ ہونا چاہیے، کھڑے ہو کر کے وہاں پیسہ دیں اور کہیں کہ ہاں ہم نے حصہ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 7 حصے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 7 لوگوں کے نام سے الگ الگ قربانی کی جائے، یعنی 7 لوگوں کا نام اس میں داخل ہو جائے۔ اب 7 لوگوں کا نام داخل کرنے والا ایک ہی آدمی ہو، چاہے 2 آدمی ہو، چاہے 5 آدمی ہو، چاہے 6 آدمی ہو، چاہے 7 ہو، تو اس طرح یہ قربانی جائز ہے۔ لیکن 7واں حصہ جو بنتا ہے، جو پیسہ بنے گا یا جو گوشت کی وزن بنے گا، اس وزن کی جو قیمت بنے گی، اس قیمت سے کم پیسہ ادا کرنا یا اس حصے سے کم حصہ لینا یہ جائز نہیں ہے، وہی بتانا چاہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ قربانی
میں نیت کیسی ہونی چاہیے؟ تو قربانی کے سب شریکوں کی، جو شریک ہو کر قربانی کرواتے ہیں، سب کی نیت جو ہے تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، تقرب اللہ ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں جوڑ کر کے۔ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عقیقہ کرنے والا بھی، عقیقہ جو کروانا چاہتا ہو وہ بھی اس قربانی کے جانور میں حصہ لے سکتا ہے، شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی تقرب اللہ کی ایک صورت ہے۔ تو عقیقہ کروانے والا بھی قربانی والوں کے ساتھ میں بڑے جانور میں حصہ لے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگوں، انشاءاللہ امید کرتا ہوں۔ آگے ملاحظہ فرمائیں، ایک مسئلہ بہت زیادہ اٹھتا ہے دیہاتوں میں اور ہر جگہ جو جانور کی قربانی کرواتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل مان کے لوگ چلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تھوڑے موڑے عیب ہیں، چھوٹے موٹے عیب ہیں، تب بھی قربانی ہو جائے گی، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے تو اس تعلق سے بتاتے ہیں کہ جس کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، پیدائشی سینگ دونوں نہیں ہوں، ایک نہیں ہو، یعنی پیدائشی سینگ نہیں ہے اس کے پاس، تو قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ سینگ تھا پہلے، اس کے پیدائشی سینگ ہوا، اس کو سینگ دونوں تھے اور ٹوٹ گئے، اتنا ٹوٹا کہ گودا تک پہنچ گیا، گودے یعنی جڑ سے وہ سینگ ہی ٹوٹ گئے دونوں یا ایک، اور گودا تک پہنچ گئے تو جائز نہیں ہے اس جانور کی قربانی۔ آگے فرماتے ہیں اس سے کم ٹوٹا تو جائز ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری کا مسئلہ ہے۔ دونوں سینگ یا ایک سینگ جو ہے ٹوٹا تو گدے تک پہنچ گیا، سر تک پہنچ گیا تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اوپر سے ٹوٹا، تھوڑا اوپر سے ہلکا ٹوٹ گیا تو قربانی جائز ہے۔ یہ حالانکہ دیہات میں یہ لوگ مسئلہ اکثر لوگ بتاتے ہیں یا یہ جان کے بیٹھے ہیں کہ تھوڑا بھی ٹوٹ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا، ہلکا سا ٹوٹ گیا تو قربانی جائز ہے۔ فتاوی عالمگیری کا مسئلہ ہے یہ، اور حوالہ دیا ہے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بہار شریعت میں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اندھا، لنگڑا، کانا اور کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا یعنی بالکل دانت ہی نہ ہو، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا یعنی کان ہی نہ ہو اور بیمار ہو، یا اور خنثی ہو یعنی دونوں صفت پائی جاتی ہوں، جیسے اپنی زبان میں ہجڑا کہتے ہیں، نہ بکری میں ہو نہ بکرا میں ہو، ان دونوں نشانیوں والوں کو خنثی کہتے ہیں، اور جو غلیظ کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کا حوالہ در مختار اور بہار شریعت سے ہے، ٹھیک ہے میرے دوستوں جی ساتھیوں۔ یہ ساری چیزیں پھر سے میں دہرا دوں، آپ کو بتا دوں کہ دیہات میں مشہور ہے کہ کوئی عیب نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ یہ جو چیزیں میں بتایا ہوں پڑھ کے دوبارہ آپ اس کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تھوڑا موڑا عیب ہو، یعنی جو ہے ہلکا سا سینگ ٹوٹ جائے یا جو ہے پیدائشی سینگ نہ ہو، تو ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے، آخری بات بتا دوں میں آپ کو، جو خاص کر کے میں حصہ داروں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو 7واں حصہ لیتے ہیں بڑے جانوروں میں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، یہ غور سے سنیے گا، اکثر دیکھا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں 1-2 سال پہلے، کہ گوشت وغیرہ جو ہے پہلے ہی سے بوری میں کس کے آتا ہے، اور گوشت جب آتا ہے تو یہاں دینے والے جو جن کی ذمہ داری پر قربانی ہم لوگ کراتے ہیں، وہ لوگ گوشت 5 جگہ 7 جگہ جیسا حصہ ہوتا ہے اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں، اور اندازے سے بول دیتے ہیں کہ یہ اٹھا لیجئے یہ آپ کا گوشت ہے، یہ اٹھا لیجئے یہ آپ کا گوشت ہے۔ اسی کے تعلق سے بتا رہا ہوں کہ اندازے سے گوشت کو دینا، تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی قربانی نہیں ہوگی، بہار شریعت میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ گوشت کی تقسیم کے مسائل میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس کو۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر جانور مشترک ہے یعنی حصہ دار ہے، حصہ لیا ہوا جانور ہے، تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے۔ حضور صدر الشریعہ نے صاف صاف لکھ دیا ہے بہار شریعت میں
کہ گوشت کو تول کر تقسیم کیا جائے، اٹکل سے نہ بانٹیں۔ اٹکل میں نے ہوتا ہے اندازے سے نہ بانٹیں، کہ اگر کسی کو زیادہ گوشت پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ حق شرع ہے اور کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ حوالہ ہے رد المختار کا۔ پھر اگر اب آگے بتاتے ہیں کہ جیسا کہ سب کو یہ معلوم ہے کہ قربانی آپ نے کروایا تو اس گوشت میں جو ہے 3 حصہ کرنا، وہی آگے بتا رہے ہیں۔ پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے، اپنا جو حصہ پایا، اس نے 7واں حصہ پایا، اس گوشت کا 3 حصہ کر کے 1 حصہ فقیروں کو دے دے، اور 1 حصہ دوستوں اور عزیزوں کو دے دے، اور 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لے، خود بھی کھائے، بال بچوں کو بھی کھلائے، اور اگر گھر والے زیادہ ہوں تو کل گھر کے مصرف میں لا سکتا ہے، کل کا کل گوشت گھر کے خرچ میں لا سکتا ہے، اور کل صدقہ بھی کر سکتا ہے، سارا گوشت بانٹ بھی سکتا ہے، اور اگرچہ 1 حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں حالانکہ 1 ہی حصہ رکھنا بہتر ہے، لیکن 1 حصہ غریبوں کو دے دیا، 1 حصہ دوست و اقارب کو دے دیا، 1 حصہ اپنے لیے رکھ لیا، یا سارا گوشت اپنے گھر پہ ہی خرچ کر لیا اگر خاندان بڑا ہے، گھر والے زیادہ ہیں تو، یا سارا صدقہ بھی کر سکتا ہے۔ ہر طریقے سے مسئلہ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اکثر دیہاتوں میں اور جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ حصہ داروں کے گوشت کو اندازے سے لوگ دے دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کسی کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے بارِ شریعت میں، کھول کے پڑھ لیجئے گا آپ لوگ کہ گوشت کے تقسیم کا مسئلہ کیا ہے، اور جانور میں حصہ لینے کا مسئلہ، یہ قربانی کے تمام مسائل آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو کمنٹ، لائک، شیئر کر دیں تاکہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، اور جہاں بھی ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ہمیں سبسکرائب، فالو کر لیں تاکہ یہ اس طرح کے مسائل آپ تک پہنچتا رہے، آپ جانکاری حاصل کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔